اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ اللہ اکبر کبیر۔ محترم حضرات، پہلے ایک مجلس میں اس سورۃ قاف کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں اکثر و بیشتر اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور نماز میں بھی، صبح کی نماز میں بھی ایک رکعت میں پوری سورت تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت کی قدر و منزلت کیا ہے، اور یہ کیوں ہے، اس کیوں کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ آج اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ قاف، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی جن کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جائے، قطع 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 کر کے، اکٹھا نہ پڑھا جائے۔ اور یہ حروف مقطعات قرآن مجید میں 29 صورتوں میں، اور 29 صورتوں میں بھی مختلف اسلوب ہیں۔ کہیں ایک ہی لفظ ہے، جس طرح یہاں قاف یا نون ہے، نون والقلم وما یسطرون، اور کئی جگہ دو لفظ ہیں، ہا میم، طٰہٰ، یاسین، یہ دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں، اور کئی جگہ پر یہ 3 لفظ ہیں، الف لام میم، جس طرح کہ الف لام میم ہے، یا جس طرح الف لام را ہے، الف لام میم صاد ہے، یعنی 3 حرف بھی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ قرآن مجید پر یہ اعراب، یعنی اعراب، زیریں زبریں، یہ نبی علیہ السلام سے تقریباً 80-90 سال بعد اس کا اہتمام ہوا ہے۔ پہلے قرآن مجید جو لکھا جاتا تھا ان میں نہ نقطے ہوتے تھے، نہ زیریں اور نہ زبریں ہوتی تھیں۔ پڑھانے والے کے پڑھانے سے ہی یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ لفظ کس طرح پڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ پڑھایا ہے، باقاعدہ قرآن مجید پڑھایا ہے، سکھایا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اسی طرح آگے اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو قرآن مجید باقاعدہ پڑھایا اور سکھایا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ یہ جو الف لام میم ہے، یا علم ہے، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے، لیکن یہی لفظ آپ جانتے ہیں سورۃ فیل میں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں الف لام میم نہیں، حالانکہ دونوں کا لکھا جانا ایک ہی طرح ہے۔ علم بھی اسی طرح لکھتے ہیں، الف لام میم بھی اسی طرح لکھتے ہیں، لیکن پڑھنے میں یہ دونوں کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔
قریب قریب ہو جائے، دور نہ بیٹھا کرائیں۔ پڑھنے میں یہ مختلف، اور یہ قرآن مجید کا یاد رکھیں رسم ہے، باقاعدہ ایک رسم ہے، یعنی ایک اسلوب ہے لکھے جانے کا۔ مثال کے طور پر اس کی بہت سی مثالیں ہیں قرات کی کتابوں میں۔ مثال کے طور پر دیکھیے قال کا لفظ پہلے پارے میں ہی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، قال کا یہ لفظ قاف الف اور لام، قال، قاف دیکھ کے بعد الف ہے، لیکن آپ سورۃ انبیاء پڑھیں، اس کے آخری لفظ، آخری رکوع میں یہ لفظ 2 دفعہ آیا ہے، لیکن وہاں قال ہے لیکن الف نہیں ہے، بلکہ قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ قاف کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے۔ یوں اس کو قالا پڑھا جاتا ہے، لیکن لکھنے میں الف نہیں آیا۔ تمام قرآن مجید یعنی تمام مصاحف میں یہ اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ اس کی ایک واضح سی مثال دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پہلے پارے میں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا کئی بار ذکر آیا ہے، لیکن ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلے پارے میں اور ایک دفعہ آل عمران میں بھی بغیر یا کے آیا ہے، بلکہ ابراہیم کے نیچے صرف زیر ڈالی گئی ہے، یا نہیں ہے۔ باقی پورے قرآن مجید میں یا کے ساتھ ابراہیم، باقی پورے قرآن مجید میں کیا ہے؟ یا کے ساتھ، لیکن پہلے پارے میں یہ بغیر یا کے ہے۔ اب کوئی نالائق اٹھے پہلے پاروں میں بھی یا ہی لکھ دے تو کیا اس کی یہ جسارت، بھائی دوسری جگہ بھی تو یا کے ساتھ لکھا گیا ہے، یہاں بھی یا ڈال دیں، یہ جسارت اس کی درست ہوگی؟ غلط ہوگی۔ ابتدا سے 1400 سال ہو چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ، یہ اسی طرح لکھا جا رہا ہے، اسی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ اس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر جاؤ کا لفظ، جاؤ، یہ جمع مذکر غائب کا لفظ ہے صیغے کے اعتبار سے، جیسے قالا، قالو، اور جب یہ جمع لکھا جاتا ہے نا، اس وقت قالو کے بعد الف ڈالتے ہیں، قالو کے بعد کیا کرتے ہیں؟ الف ڈالتے ہیں۔ لیکن جاؤ قرآن مجید میں کئی مقام پر ہے، لیکن کہیں بھی الف نہیں ہے۔ یہ جاؤ کا کہیں بھی الف نہیں ہے، واو کے بعد الف نہیں ہے، حالانکہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قاعدہ کا تقاضا یہ ہے، نحوی قاعدے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں الف ہو، لیکن مصحف کی ترتیب یہ ہے کہ یہاں الف نہیں ہے۔ علماء کرام جو قرآن مجید کے قراء حضرات ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا ایک رسم ہے، یعنی ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے۔ اس اسلوب سے قرآن مجید کو بدلنا نہیں چاہیے۔ یہی ابتدائی دیکھ لیا، ہم رحمان دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں؟ الف کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں کھڑی زبر پہ الف نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان میں کہیں بھی الف نہیں ہے، لیکن جب ہم رحمان لکھتے ہیں تو الف ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ لیکن قرآن مجید کا جو رسم ہے وہاں الف نہیں ہے، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال دیکھ لیجئے، اللہ، انما کا لفظ، انما کا لفظ، اب یہ اکثر و بیشتر انما الف نون میم اکٹھا ہے، لیکن ایک جگہ یہ ان علیحدہ ہے، ما علیحدہ ہے، اور پڑھا انما ہی جاتا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟
پڑھا اس کو انما ہی جاتا ہے، جس طرح دوسرے مقام پر اس کو اکٹھا لکھا گیا ہے انما، لیکن یہاں یہ کیا ہے، یہاں ان ما ہے اور وہاں انما ہے، اکٹھا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جہاں انما ان علیحدہ ہے ما علیحدہ ہے ان کو بھی کوئی کاتب اکٹھا کر دے، کہ اس کو اکٹھا کر دیں جی یہاں قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اکٹھا ہے تو یہاں بھی اکٹھا کر دیا جائے، تو یہ اندھیر نگری قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ منمانی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کو نازل کیا ہے، آج تک اس کے الفاظ کی ترتیب تو کجا لیا، اس کا رسم جو ہے نا وہ بھی نہیں تبدیل، اس کا رسم بھی تبدیل نہیں، یہ اعجاز ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ تو بہرحال بات چلی تھی کہ قرآن مجید میں حروف مقطعات میں بعض وہ بھی ہیں جو 3 لفظی ہیں، الف لام را، الف لام میم، یا اسی طرح الف لام میم صاد، اور وہ بھی ہیں جہاں قرآن مجید کے یہ الفاظ جو ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ 4 ہیں، الف لام میم را، یہ 4 لفظ ہیں، الف لام میم را 4 لفظ، اور بعض جگہ یہ 5 لفظ بھی ہیں، جس طرح کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 لفظ ہیں، یا جس طرح دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ہا میم عین سین قاف۔ تو یہ حروف مقطعات 1 بھی ہیں، 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں اور 5 بھی ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، علماء کہتے ہیں، علماء عرب نے یہ بات بھی کہی ہے کہ عربی الفاظ جتنے ہیں وہ یا 1 حرفی ہیں یا 2 حرفی ہیں یا 3 حرفی ہیں یا 4 حرفی ہیں یا 5 حرفی ہیں، 7 حرفی یا 8 حرفی یا 6 حرفی نہیں ہیں۔ کتنے حرف ہیں ان کے عربی کے زبان کے مادے کے اعتبار سے، وہ یا 5 ہیں یا 4 ہیں یا 3 ہیں۔ تو یہ ترتیب الف لام میم را جو یہ حروف مقطعات کی ہے، ان میں اس بات کا اشارہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو عربی لکھتے ہو، عربی بولتے ہو، یہ الفاظ انہی 5 الفاظ پر مشتمل ہیں، یا 4 الفاظ پر یا 3 الفاظ پر یا 2 الفاظ پر مشتمل ہیں۔ قرآن مجید میں 2 حرفی لفظ بھی ہیں، 3 حرفی لفظ بھی ہیں، 4 بھی اور 5 بھی، سمجھے نا؟ لیکن تم بھی زبان میں جو بولتے ہو عربی زبان اور لکھتے ہو اس میں بھی یہی ترتیب ہے۔ اب تمہیں بڑا ناز ہے، ہاں بھائی کیا بات ہے، تمہیں ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ بتلاؤ نا، تمہیں کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ میں کوئی فضول باتیں کر رہا ہوں؟ اگر دل نہیں چاہتا تو اٹھ کے چلے جائیں، یہ اسلوب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا درس ہے، یہ کسی قصے کی کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس میں اشارہ ہے اہل عرب کے لیے کہ تم جو اس بات کو کہتے ہو اور اس بات کے مدعی ہو کہ کلام تو ہمیں کرنا آتا ہے، فصاحت اور بلاغت تو ہمارے پاس ہے، باقی تو سارے اجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا، ایک لفظ کا 2 یا زیادہ متبادل لفظ ہوں گے، ہمارے پاس ایک لفظ ایک چیز کے لیے کئی نام ہیں۔ تلوار کے نام دیکھ لیں، شراب کے نام دیکھ لیں، خود حتیٰ کہ انسان کا نام دیکھ لیں، ہم تو انسان ہی کہتے ہیں نا، لیکن پیدائش کے اعتبار سے جنین سے لے کے چلنے تک کے الفاظ نام بچوں کے علیحدہ علیحدہ ہے۔ جنین کس کو کہتے ہیں؟ طفل کس کو کہتے ہیں؟
ابن کس کو کہتے ہیں، غلام کس کو کہتے ہیں، کتنی عمر کے بچے کو کہتے ہیں، یعنی ہر عمر کے کا جو ہے نا تعلق، ہم تو بچہ ہی کہتے ہیں نا، وہ دودھ پیتا ہو تب بھی بچہ ہے، زمین پر رڑتا ہو تب بھی بچہ ہے، چلتا ہے تب بھی بچہ ہے، ہم تو بچہ ہی کہتے ہیں۔ لیکن عرب میں اس طرح نہیں ہے، عرب میں علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں، دودھ پینے والے کے لیے علیحدہ ہے، چلنے والے کے لیے علیحدہ ہے، جب خود پیدا یعنی باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ چلنے لگے اس کے لیے لفظ علیحدہ ہے۔ تو اس طرح وہ کہتے تھے کہ دوسرے تو عجم ہیں، ان کو کیا بولنا آتا ہے، ان کے پاس تو الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں ہے، الفاظ کا ذخیرہ تو ہمارے پاس ہے، جو ایک ایک چیز کے کئی کئی ناموں پر مشتمل ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اونٹ ہے، شراب ہے، 300 سے زیادہ نام ہے اس کے، تلوار ہے، 200 سے زیادہ نام ہے اس کے، یہ کیفیت ہے اشیاء کی۔ ہم تو تلوار ہی کہتے ہیں، ہم اونٹ ہی کہتے ہیں، ہم شراب ہی کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں ایک چیز کے درجنوں نہیں سینکڑوں نام ہے بسا اوقات۔ اور امام سالبی رحمۃ اللہ علیہ کی الفقہ اللغہ اسی موضوع پر مشتمل ہے، فقہ اللغہ علامہ صاحب امام سالبی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی چیز پر مشتمل۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں عرب کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جس طرح کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا یا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور دوسرے بھی بعض یعنی علماء نے، اور اس کی تحسین کی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ اہل عرب کو اس بات کا یعنی توجہ دلائی ہے اس بات کی طرف کہ یہ وہی تو الفاظ ہیں، خماسی ہیں، رباعی ہیں، ثلاثی ہیں، ثنائی ہیں، وہی تو الفاظ ہیں، آؤ مقابلہ کرو۔ چھوٹی سی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک الابتر، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، 3 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی صورت تم بھی بنا لو۔ عمر بن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسیلمہ کذاب کے پاس گئے آخری ایام میں، ابھی اس کا دماغ اتنا خراب نہیں تھا لیکن مسلمان بھی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ آج کل وہ تمہارے نبی، ان کے اوپر کوئی صورت نازل ہوئی ہے؟ عمر بن عاص کہنے لگے یار یہ نئی صورت انہوں نے سنائی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا یہ تو کوئی اور ہی کلام ہے، انسان تو یہ نہیں کہہ سکتا۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، انسان نے دیا کیا ہے انسان کو؟ یہ مالک ہی کہہ سکتا ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، یہ جو کچھ بھی دیا ہے اس مالک نے دیا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے، کوئی اور کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا۔ ان شانئک الابتر، تیرا دشمن بالآخر ابتر ہوگا۔ یہ اتھارٹی اس مالک الملک کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں ہے۔ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، حد سے زیادہ کیا ہے، قتل ہی کر دے گا نا، قتل کرنے سے یہ اپنی آخرت برباد کر لے گا، اس کی آخرت سنوار دے گا، اس کا کیا بگڑے گا۔ لیکن یہ جو اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، یہ بدترین ہے، برا ہے، خسیف ہے۔ اب یہ حکم، یہ فیصلہ کوئی مالک الملک ہی کر سکتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کے انہی الفاظ سے گویا اہل عرب کو متوجہ کیا گیا ہے کہ آؤ مقابلے میں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت، چھوٹی سی ایک سورت بنا لاؤ، کوئی بڑی صورت نہ صحیح، چھوٹی سی صورت بنا لو۔ لیکن انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، انہوں نے لڑنا برداشت کر لیا، مال کی جان کی قربانی انہوں نے برداشت کر لی، لیکن اس چیلنج کو آؤ جی ہم بھی مقابلے میں آتے ہیں، یہ انہوں نے چیلنج قبول نہیں کیا۔
اور آج تک یہ چیلنج بدستور اسی طرح قائم ہے کہ کوئی بھی قرآن مجید کی ایک سورت کے مقابلے میں اتنی 3 آیتوں پر مشتمل جو عبارت ہے، اتنی سی عبارت کسی نے بنائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ قرآن مجید کا اعجاز۔ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ دروازہ بند کر دو، میں کوشش کرتا ہوں، بہت ادیب تھا، لیکن ہوا کیا صبح جب دروازہ کھولا تو وہ مرا ہوا تھا، دنیا ختم ہو گئی اس کی۔ تو مقابلہ کرنا چاہتا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ؟ اللہ کے کلام کا مقابلہ کوئی کرنے کا پر مخلوق کرنے پہ قادر ہے نہیں۔ ہم سب کہتے ہیں کلام الملوک ملک الکلام، عربی کا مشہور جملہ ہے کہ بادشاہوں کا کلام وہ کلام کی بادشاہ ہوتی ہے، جی یہ بول ان کے ہیں، لیکن یہ بول تو مالک الملک کے ہیں، رب العالمین کے ہیں، رب العرش العظیم کے ہیں۔ اب ان کا مقابلہ مخلوق این خیال است و محال است جو، اس لیے ان الفاظ کو لا کے ایک مقصد، ایک مطلب یہ تھا کہ تم جو اپنے اندر فصاحت و بلاغت کا بڑا دعویٰ رکھتے ہو، تم آؤ نا مقابلے میں۔ جب انکار کرتے ہو کہ یہ محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا، تم بھی بنا لو۔ تم کہتے ہو نا محمد نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، اور تم کہتے ہو محمد سے کہ اس میں کچھ تبدیلی کر لو، اس میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی کر دو۔ جو ہمارے معبودوں کے بارے میں اس میں بہت بہت خوفناک باتیں ہیں جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں، ہم نہیں سن سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، ان کو بدل دیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفس، میں اپنے آپ بدل ہی نہیں سکتا، میرے اختیار میں یہ نہیں ہے، میرے لیے ممکن ہی یہ نہیں ہے، میں خود تھوڑا بولتا ہوں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، 40 سال میں کبھی تمہیں ایسا کلام سنایا ہے؟ کبھی ایسی بات تمہارے سامنے کی ہے؟ جب پہلے نہیں کی اب کیسے کر سکوں؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے، اللہ اکبر، کہ یہ الف لام را، الف لام میم، یہ جیسے الفاظ مقطعات جسے کہتے ہیں، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اسماء پر دلالت کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ توجیہ کی ہے۔ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے، میم سے مراد مجید ہے جو اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے۔ اسی طرح دوسرے حروف مقطعات کے جو الفاظ ہیں ان میں دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی ایک توجیہ ہے، حتمی بات نہیں ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا، اللہ اکبر، کہ یہ سورتوں کے نام ہیں۔ اب دیکھیے یاسین، سورت یاسین ہے، سورت طٰہٰ ہے، کہا ہے توجیہ ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ یہ بات بھی فٹ نہیں آتی یہ جگہ، ہر جگہ فٹ۔ پہلی سورت ہی لے لیں، سورت بقرہ، الف لام میم، نام کیا ہے؟ سورت بقرہ ہے، ابتدا تو الف لام میم سے۔ اسی طرح سورت آل عمران ہے، نام الف لام میم سے شروع ہے، حروف مقطعات سے، لیکن نام سورت کا کیا ہے؟ سورت آل عمران ہے۔ یہ بھی ہر جگہ فٹ نہیں آتی، اس لیے یہ بھی توجیہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک اور بات کہ یہ بھی دراصل عربوں کے ہاں ایک اسلوب کلام ہے۔ یہ بات دیکھیے، یہ بڑے لطیف چیز ہے۔ عربوں کے ہاں یہ ایک اسلوب ہے، کلام کرنے کا اسلوب ہے کہ لفظ بولتے ہیں اور اس ایک لفظ سے پورا لفظ کوئی اور مراد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، کسی نے کہا ہے
کہ قلت لہا کفی فقالت قاف، قلت لہا کفی، میں نے کہا ٹھہرو، تو وہ کہنے لگی قالت قاف، اس نے آگے سے قاف کہا، کیا معنی؟ وقفت، میں ٹھہر گئی، وقفت سے اس نے تعبیر کس کو کیا؟ قاف سے۔ آپ دیکھیں محدثین کے نزدیک بھی یہ، بلکہ آپ بھی آئے دیر استعمال کرتے، یہ MBA MA دکتورا کی ڈگری، ڈاکٹریٹ کی ڈگری، یہ سارے الفاظ فرموں کے نام وہ حروف مقطعات پر ہیں، فرموں کے نام بھی وہ کیا ہیں؟ ایک ایک لفظ پر ہیں، اس کے پس پردہ الفاظ دوسرے ہیں، اسے پس پردہ الفاظ دوسرے ہیں۔ حضرات محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک دیکھیے، لفظ بولتے حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی، لیکن وہ کیا لکھتے ہیں؟ ثنا، حدثنا نہیں لکھتے، ثنا لکھتے، اشارہ کیا ہوتا ہے؟ حدثنا۔ وہ کہتے ہیں اخبرنا، ہمیں خبر دی، اخبرنا، یہ لہاں لکھ دیتے ہیں خواہ، ایک لفظ لکھ دیتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ یہاں سے مراد اخبرنا ہے۔ اسی طرح سند کی تحویل کرتے ہیں تو ہا لکھ دیتے ہیں، اور ہا سے مراد تحویل کے جو سند پہلی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ سند بھی اسی طرح ہے، اس کو اصطلاح میں تحویل کہتے ہیں، لیکن اس تحویل کو تعبیر کس سے کیا جاتا ہے؟ ہا کے ساتھ۔ یعنی حدیث میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، کتب احادیث میں بھی، اور عرب کے کلام میں بھی اس چیز کی چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ الفاظ بھی در حقیقت اس کے پس پردہ الفاظ ہیں، لیکن ان کے معنی کیا ہیں وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، اللہ عالم بمراد، اللہ بہتر جانتا ہے۔ معنی ہیں، اس کے پیچھے الفاظ ہیں، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کا ایک اسلوب تھا، ورنہ قوم جو قرآن پر معترض تھی وہ کہتی کہ ان الفاظ کا کیا معنی؟ یہ تو معنی ہی اس کا کوئی نہیں ہے، اس کلام کا فائدہ کیا جس کا معنی اور مفہوم کوئی نہ ہو؟ یہ اعتراض ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن تاریخ میں یہ اعتراض منقول نہیں ہے، یہ چیز خود بتلاتی ہے کہ اس اسلوب کلام کے وہ معترف تھے کہ یہ بھی کلام کا ایک اسلوب ہے، ہمیں معنی کا پتہ نہیں ہے اگرچہ، لیکن یہ اسلوب کلام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اس کے سمجھنے کی یا اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، نہ صحابہ کرام نے نہ کفار مکہ نے، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ ان کا کیا معنی۔ اور اسی سے اس پروپیگنڈے کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں جی لو جی قرآن بے سمجھ، بغیر سمجھے، بغیر ادا ترجمہ جانے اسے پڑھنے دا فائدہ کی، کیا فائدہ؟ اگر سمجھنا ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا اس کے پڑھنے کا؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو 29 صورتوں میں جن کے الفاظ کے معنی نہیں ہیں ان کو قرآن سے خارج کر دیا جائے کہ ان کے معنی نہیں ہیں، نہ کوئی مائی کا لال معنی بیان کرتا ہے اس کا، تو ان کو الفاظ سے قرآن مجید سے خارج کر دیا جائے؟ یہی تو دلیل ہے، اور دلیل دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف 10 نیکیوں پر مشتمل ہے، اور اس کی مثال الف لام میم ہی دی جس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ مثال بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے الف لام میم کی دی کہ الف حرف واللام حرف والمیم حرف، اس لیے الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کہا جائے کہ جی پڑھنے کے بغیر، اگر سمجھا نہ جائے، اس کا ترجمہ نہ جانا جائے،
مفہوم نہ جانا جائے اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو یہ بھی پروپیگنڈا ہے، یہ بھی قرآن سے دور رکھنے اور محروم کرنے کی ایک سازش ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جس لحاظ سے تعلق رکھا جائے وہ خیر سے خالی نہیں ہے، جس لحاظ سے، جس اسلوب میں بھی۔ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنا، قرآن مجید کو دیکھنا، یہ بذات خود ایک عمل ہے۔ امام اپنے نووی رحمۃ اللہ علیہ نے التبیان، ان کی کتاب ہے قرآن مجید کے فضائل و مسائل پر، اس میں لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام سلف ہمارے جتنے تھے، تابعین، یہ محرومی سمجھتے تھے جس دن قرآن مجید کو دیکھا نہ جائے۔ ہمیں تو شاید پتہ نہیں مہینے گزر جاتے، رمضان آیا تو پڑھ لیا، رمضان گیا تو قرآن مجید کو رکھ دیا۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جس روز قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھا نہیں جاتا تھا، اس دن کا سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت ہی محرومیاں ہم نے پالی، ہمارے پلے پڑا ہی کچھ نہیں، محروم القسمت ہے ہم۔ اس لیے قرآن مجید کا دیکھنا بھی باعث برکت ہے، اور دیکھ کے پڑھنا یہ افضل ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، من احب ان یحب اللہ ورسولہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول محبت کریں، فلیقرأ القرآن فی المصحف، اس کو چاہیے کہ قرآن مصحف میں یعنی قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھے۔ یعنی قرآن مجید کو دیکھ کے، اگرچہ زبانی پڑھنا بھی باعث برکت ہے، لیکن قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنا یہ ڈبل برکت کا اور ڈبل ثواب کا باعث۔ او بھائی، سمجھنے کی بات سیدھی سی ہے، بیت اللہ میں نماز بھی 1 لاکھ کا اجر و ثواب ہے، ہاں، لیکن بیت اللہ کو دیکھنے کا بھی اجر ہے یا نہیں ہے؟ بیت اللہ کو دیکھنے کا بھی اجر ہے یا نہیں ہے؟ اس کو دیکھنے کا بھی اجر ہے، دیکھنے والے پر بھی 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید زبانی پڑھنا بھی درست ہے، لیکن دیکھ کے پڑھنے میں زیادہ برکت اور زیادہ خیر۔ تو بہرحال یہ قاف کے متعلق کچھ ضروری حروف مقطعات کے بارے میں ضروری باتیں تھیں، میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے حوالے سے یہ باتیں آپ سے گزارش کروں۔ کچھ باتیں ابھی باقی ہیں، اگر اللہ تعالی نے چاہا توفیق عطا فرمائی تو اگلی مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔